السلام علیکم ویورز، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کامیابی کے راستے۔ اچھا، سبھی انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، تو کامیابی کے راستے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم بات کریں، عبدالولی خان یونیورسٹی ہے مردان کے اندر، بہت شاندار یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اس کی مینجمنٹ بھی بڑی ویژنری ہے، اس کی فیکلٹی بھی زبردست ہے، اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے بڑے اچھی پرفارمنس دیتا ہے، آنے پاکستان میں اچھی رینکنگ کے اوپر ہے وہ۔ وہاں پہ ایک دفعہ میرا سیشن ہو رہا تھا، تو میں فوکل پرسن تھا وہاں پہ، اور بھی میرے ساتھ لوگ موجود تھے، تو وہاں پہ یہی موضوع تھا کہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی کے راستے کون سے ہیں۔ تو جو ہمارے ایک اور ساتھی تھے جو کسی اور یونیورسٹی سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ کامیابی جو ہے نا، وہ اس کی ہر ایک کی کامیابی کا سیڑھی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور ہر آدمی اپنی کامیابی کے لیے اپنی سیڑھی خود بناتا ہے۔ بات مناسب ہے، ہم کنوینس تھے اس سے۔ پھر ایک صنعت کار تھے ماشاءاللہ KPK کے اندر، ان کا اچھا بزنس ہے اور کافی کمپنیوں کے وہ چیئرمین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ضرور کامیابی کی سیڑھیاں سب لوگ اپنی الگ بناتے ہیں، مگر کامیابی کا راستہ جو ہے نا، ایک چوڑا سا راستہ، وہ بہرحال ایک متعین ہے کہ آپ کن خصوصیات والے لوگ اس راستے میں جاتے ہیں، وہی پھر وہ سیڑھی کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے بھی انپٹ دی، میں نے کہا دیکھیں یہ بھی درست ہے، کامیابی کی سیڑھی ہر ایک کو اپنی بنانی پڑتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ کامیابی کا چوڑا راستہ بھی طے ہے، لیکن وہ جو ہم چوڑا راستہ ہے اسی پہ وہ سیڑھی رکھتے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ اسٹیپس ہوتے ہیں جو ہیں تو 50 سے زیادہ، مگر اگر 5 پہ بھی ہم لوگ عمل کر لیں تو تقریباً سمجھ لیں 45 اسٹیپس اس کے اندر آ جائیں گے، صحیح ہے، اور لوگوں کو کامیابی مل جائے گی۔ تو 5 جو خصوصیات ہیں اس کی کریکٹرسٹکس، وہ بڑی جاندار ہیں۔ 90% جو اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب وہ ضرور ہوگا، صحیح ہے نا۔ اس میں جو پہلی جو اسٹیپ ہے وہ ہے ارادہ۔ جب آپ کہتے ہیں نا میں یہ کام کر سکتا ہوں، جب آپ یہ شعوری طور پہ کہتے ہیں تو آپ کے اندر کے لاشعور کے سارے دروازے، کھڑکیاں، روشندان کھل جاتے ہیں، اور پھر آپ کا انر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ طے کرتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ ہم سارے وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، کہ جو ہم طے کرتے ہیں اسی کے حساب سے ہمارا سافٹ ویئر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نمبر 1 تو آپ سمجھیں گے میں کامیاب ہوں۔ پھر جو ہے بڑے ڈیل کرنے کی بہت اچھے ایک نفسیات دان تھے، وہ کہتے تھے کہ ارادہ جو ہے نا وہ آدھی کامیابی ہے۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ارادہ آدھی کامیابی ہے۔ وہ کہتے تھے جب لوگ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ڈرائیونگ جلدی سیکھ لوں گا تو اچھا ڈرائیور بن جاتا ہے، جب کر لیں یہ ہم جیتیں گے تو آپ جیت جاتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ میں ٹاپ سیلر بنوں گا اپنی کمپنی کا تو آپ ٹاپ سیلر بن جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو چیز ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ بیسٹ ٹیچر بننے کا ایوارڈ حاصل کریں تو آپ پھر جب کہیں گے اپنے آپ سے کہ میں بیسٹ ٹیچر ہوں تو آپ کو سافٹ ویئر بیسٹ ٹیچرز والے کریکٹرسٹکس کو اٹھا دے گا، جیسے ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ آپ اسی حساب سے سارے کام کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کون سا ہے؟ ارادہ۔ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، ویسے اس کے اوپر ہم الگ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کے ارادے سے آپ کتنی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ارادوں پہ عمل، یعنی پہلے کے بعد ہی دوسرا ہوگا ارادہ۔ دیکھیں بہت اچھے خواب وہ ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیکھے جائیں، سوچنے والے خواب تو ہمارے ہاتھ میں ہوتے نہیں ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں، خواہشیں پیدا کریں، اور جناب اپنا لیول کو بڑا کریں، بڑے خواب دیکھیں، اور پھر آپ لگ جائیں ان کی تعبیر تلاش کرنے کے اندر۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا جو ماشاءاللہ آپ نے اس کو بہت پسند کیا، علامہ اقبال نے جاگتی آنکھوں سے تو خواب دیکھا تھا نا، جس کے اوپر عمل ہوا تو پاکستان مل گیا ماشاءاللہ سے، جس کے 14 اگست کی خوشیاں مناتے ہیں آپ لوگ۔ تو کیا کریں کہ آپ جو نا اس پہ پھر ارادوں پہ کیا کریں، عمل کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، بہت بڑا اچھا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ نوری ہے، اور عمل بتاتا ہے کہ یہ ناری ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہمارے کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا ہے استقامت۔ استقامت کو ہم کہیں تو سمجھنے کے لیے کنسسٹنسی، بڑا زبردست ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ بھی ڈیل کارنیگی کی کتاب میں تھا، کہ ایک کرکٹ ٹیم امریکہ کی جہاں اسٹوڈنٹس کی آئی کسی یونیورسٹی کے، اور انہوں نے لارڈس کے میدان میں جو نا تھوڑا سا میچ کھیلا، اس کے بعد انہوں نے کہا یار کہ گھاس بڑی زبردست ہے، تو گھاس جو ہے نا آپ نے کیسے لگائی؟ تو وہاں کے جو منتظمین تھے انہوں نے کہا
کہ ہم نے گھاس لگائی اور پھر ہم 150 سال تک اس پہ رولر پھینکتے رہے. مطلب میسیج یہ تھا کہ آپ مسلسل جب ایک کام کرتے ہیں تو وہ خود بخود اچھی ہو جاتی ہیں. تو استقامت کیا ہے؟ جہد مسلسل، روزانہ وہ کام کرتے رہیں. بنیادی طور پہ جو ہے کامیابی وہ دروازے پہ نہیں کھڑی ہے کہ آپ نے کھولا دروازہ گھر کا اور ماشاءاللہ اس مہمانوں کی طرف بٹھا دیا ڈرائنگ روم کے اندر. یہ K2 کا پہاڑ ہے. K2 کی مثال میں نے اس لیے دی کہ K2 کے جو پہاڑ ہے تو دوسری بڑی چوٹی لیکن مشکل ترین چوٹیوں میں ہے دنیا کی. لہٰذا مسلسل آپ کو اپ ڈاؤنز آئیں گے اور خطرناک گھاٹیاں آئیں گی جس کی وجہ سے آپ کا وہاں پہ اس کو سر کرنا ایک بڑا کام ہوتا ہے. تو زندگی اسی کا نام ہے جہد مسلسل. آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہماری استقامت نہیں ہوتی انسانوں میں تو ہم کبھی ہوائی جہاز نہیں بنا سکتے تھے؟ کتنے لوگ مرے ہیں. کسی نے پر لگا کے اڑنے کی کوشش کی, کسی نے ویسے اڑنے کی کوشش کی, کسی نے چھوٹے جہاز بنائے اور وہ ناکام ہوتے چلے گئے. تو انسان اگر تھک جاتا تو کبھی بھی یہ فلائنگ مشین کو نہیں بنا سکتا تھا اور ہم جہاز میں سفر نہیں کر سکتے تھے. آپ رائٹ برادران کو دیکھ لیں, انہوں نے کئی سالوں تک جو ہے کوشش کی تب جا کے ان کو کامیابی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے جو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اس کو حکومت نے فنڈنگ کی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے جب پہلی کوشش کی تو اس کے بعد انہوں نے کوشش دوبارہ نہیں کی, جبکہ رائٹ برادران اپنی کوشش کرتے رہے کہ یہ چاہتے تھے سارے کرنا. تو استقامت والے جیت گئے اور جو PhD ڈاکٹر تھے وہ بیچارے نہیں جیت سکے. چوتھا ہے سیکھتے رہیں. کبھی بھی نہیں سوچیں کہ آپ کو بہت کچھ آ گیا ہے. نوکیا کے جو CEO ہیں انہوں نے اپنی جب آخری انٹرویو دے رہے تھے اور جب نوکیا کو زوال آیا اور وہ بک رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہ تبدیلیاں نہیں لے کے آ سکے جو تبدیلیاں ہمیں لے کے آنی چاہیے تھیں. اس کا مطلب ہے وہ اتنے اچھے لرنر نہیں رہے جتنے اچھے لرنر ہونے چاہیے تھے ان کو. تو یہ یاد رکھیے گا بنیادی طور کے اوپر ہم زوال پہ وہاں سے آنا شروع کرتے ہیں جہاں ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہیں سے ہمارا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, ڈکلائن شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو لوگ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں, چاہے وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوں اور تبدیلیوں پہ نظر رکھتے ہیں, وہ پھر کامیاب رہتے ہیں. کیونکہ جب تبدیلیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو تبدیلیوں کے حساب سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے باکسر ہوتے ہیں جو سامنے والے کے پنچ کے حساب سے بچتے ہیں اور موقع کے حساب سے سامنے والے کو پنچ لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اصل میں پھر میں بات کروں گا کہ رائٹ برادران کا کمال کیا تھا, جہاز بنانا. تو اس وقت انہوں نے کمال کیا. اگر ہم تبدیلی کو نہ کریں, سیکھتے نہ رہے تو آج بھی ہم اس رائٹ برادر کے تو جہاز میں سفر کر رہے ہوتے. تو آپ کرتے نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کمال کو کمال سمجھا اس وقت جب انہوں نے بنایا, لیکن اس کمال کو بعد میں ہم نے پھر انڈو کیا اور اس سے بڑا کمال پیدا کیا. کامیابی کے جو 5ویں وجہ ہے بڑی, وہ یہ کہ آپ کہیں میں ذمہ دار ہوں. ظفر صاحب بھی کہیں میں ذمہ دار ہوں, آپ بھی کہیں ذمہ دار ہیں. دیکھیں کامیابی کے تو بہت سارے باپ ہوتے ہیں, ناکامی کا کوئی ماں نہیں ہوتی, صحیح ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اداروں میں, گھروں میں, ملک میں, قوم میں, دنیا میں کوئی مسائل آتے ہیں نا تو ہم بجائے ذمہ داری عموماً طور پہ اپنے اوپر لینے کے ہم دوسروں کو دینا شروع کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے اور مسئلہ وہ ایسا کا ایسے ہی رہتا ہے. کئی ملکوں اندر رہتا ہے, ہر سال سیلاب آتے ہیں, لوگ ڈوبتے ہیں, مکان گرتے ہیں, موتیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر جب کسی اور کا قصور ہے تو ہم کیوں بدلیں, تو ہم بدلتے نہیں اپنے آپ کو. جب آپ ذمہ داری لیں گے اپنے ڈومین کی ساری, صحیح ہے, تو کیا ہوگا, آپ کا اپنا سافٹ ویئر میں ایک اور اپڈیٹ ہو جائے گا. آپ کہیں گے اوہ یار اس دفعہ تو میں نے معافی مانگی, اگلی دفعہ میں نے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. جب آپ اگلی دفعہ یہ کام صحیح طریقے سے کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کے جو پے رول ہے اور آپ کا جو پروفائل ہے اس میں ایک کامیابی اور بڑھ جائے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ذمہ داری کسی کی لیتے ہیں تو کامیابی کے تو ملتی تالیاں, جب ناکامی کی لیتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی آنرشپ بڑھتی ہے اور اس آنرشپ کے تحت آپ سارے کام کر ہوتے ہیں. یہ 5 پوائنٹس جو ہے یہ 50 پوائنٹس میں سے نکالیں, 45 اس کے اندر کور ہو گئے ہیں, 5 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, 90% جو ہے نا وہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کور ہو جائیں گی. تو آج کا ہمارا جو حاصل کلام ہے وہ یہی ہے کہ جو کامیابی کے راستے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایک بڑے پاتھ کے اوپر ہے اور ہر ایک نے میں نے اپنی سیڑھی خود بنانی ہے. اور ان سیڑھی جو اسٹیپس ہیں اس میں یہ 5 اسٹیپس ہیں, آج کو آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیابی تک پہنچ جائیں گے. آپ یہ ویڈیو ضرور ان دوستوں کو بھیجیں, اپنے واقف کاروں کو بھیجیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور ان کو بھی بھیجیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں, یہ یاد رکھیے گا. اور ان کو بھی بھیجیں جو بیچارے اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے, تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کہیں ان 5 اسٹیپس کی مسنگ تو نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ جو نا ناکام رہے زندگی کے اندر اپنے معاملات چلانے کے اندر. اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اسی طرح مشورے دیتے رہیں. اللہ